اس بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا اور غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی حکومت ہوگی، لیکن اس کے لیے اسرائیل کو ایک بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ اسرائیل کی معیشت کو کمزور کر رہی ہے۔ اس جنگ کی لاگت $51 بلین تک پہنچ سکتی ہے۔ اسرائیل کی کرنسی میں کنورٹ کریں تو 200 ارب شکیل بنتے ہیں۔ اگر یہ جنگ 350 دن چلتی ہے اور یہ جنگ صرف غزہ تک محدود رہے، یعنی ایران، لبنان اور یمن اس جنگ میں شامل نہ ہو، تو ایک دن میں تقریباً 1 ارب شکیل خرچ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیلی سرکار حماس کے حملوں سے متاثر اپنے ناگرکوں کے لیے ایک امدادی پیکیج تیار کر رہی ہے۔ اب یہ جنگ 350 دنوں سے آگے تک چلنے والی ہے، کیونکہ لبنان اور یمن کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ دوسرا ایک گمبھیر مسئلہ حماس کی ٹنلز ہیں، جو کہ 500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، بالکل مکڑی کے جالوں کی طرح۔ حماس اپنی سرنگوں سے باہر آتے ہیں، اسرائیلی آرمی پر اٹیک کرتے ہیں اور واپس اپنی سرنگوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اسرائیل کی کل آرمی کی تعداد 1,50,000 ہے، جبکہ 40,000 کے قریب کچھ ریزرو فوجی بھی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام ناگرکوں کی طرح کسی بھی پیشے سے منسلک ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ اپنی کنٹری کے لیے اپنی خدمت انجام دیتے ہیں۔ کیونکہ اسرائیل کی آبادی 93 لاکھ سے زیادہ ہے، تو زیادہ تر اسرائیل اپنے ہر شہری کو فوجی تربیت دیتا ہے تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنی کنٹری کے لیے جنگ لڑ سکے۔ دوسری طرف حماس کے جنگجو ہیں جن کی تعداد 40,000 کے قریب ہے، لیکن انہیں ایران، لبنان اور یمن کی حمایت حاصل ہے۔ 7 اکتوبر کے انسیڈنٹ کے بعد لاکھوں اسرائیلی نارتھ اور ساؤتھ میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر سیف پلیسز میں منتقل ہو چکے ہیں، کیونکہ 7 اکتوبر کو حماس نے سرنگوں کے ذریعے ان شہری علاقوں میں داخل ہو کر کئی اسرائیلی سٹیزنز کو اپنا ہوسٹیج بنا لیا ہے۔ لیکن اسرائیل کو ایک بڑا نقصان جو کہ حماس کی طرف سے ملا ہے، وہ اسرائیلی شہریوں کی نفسیات کو نقصان پہنچانا ہے۔ حماس کے حملے سے پہلے اسرائیلیوں کو اعتماد تھا کہ 1973 جیسی جنگ دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہوئی تو ان کی فوج اور ان کی ٹیکنالوجی یعنی آئرن ڈوم سسٹم اسے ناکام بنا دیں گے۔ لیکن ٹھیک 50 سال بعد ایسا حملہ ہوا جس نے اسرائیل کی مینٹالٹی چینج کر دی۔ اب وہ ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہیں گے کہ حماس کے جنگجو سرنگوں کے ذریعے ان کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف حماس 10,000 سے زائد فلسطینیوں کی ہلاکت کے باوجود یہ جنگ جیت چکا ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کی ریاست کی جدوجہد کو عالمی سطح پر لے آیا ہے۔ کنٹریز اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ اور آزاد ریاست ان کا حق ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو کے خلاف ان کے خود کے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ ان ہوسٹیج کی فیملی ہیں جو کہ نیتن یاہو سے حماس کی پریزن ایکسچینج کی آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جس میں حماس کے لیڈر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی جیلوں میں قید 6,000 فلسطینیوں کو چھوڑ دے گا تو حماس ان کے بدلے ان 230 کے قریب ہوسٹیج کو فری کر دے گا۔ اگر اسرائیل ان ہوسٹیج کو حماس کے چنگل سے زندہ واپس لانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ ایک ہسٹوریکل لاس ہوگا، اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو کے لیے اور ان ہوسٹیج کی فیملیز کے لیے، کیونکہ اسرائیل پہلے ہی حماس کے حملے میں 1400 شہریوں کی ہلاکت کا بوجھ اٹھا چکا ہے۔ ایک چنتا جنک بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس میں ابھی تک 4,000 کے قریب فلسطینی بچے ہلاک ہو چکے ہیں، جن کا نہ تو اسرائیل اور نہ ہی حماس سے کوئی لینا دینا تھا۔ اس بات نے اسرائیل کا امیج پوری دنیا کے سامنے ڈاؤن کر دیا ہے۔